بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور حسب معمول میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ لیکچر نمبر 26. آج کل جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں لینئر پروگرامنگ، ہم نے سمپلیکس میتھڈ کی بات چیت کر لی ہے. آج کل ہم ویریئنٹس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ویریئنٹس کس چیز کے؟ آف سمپلیکس میتھڈ. اگر میکسیمائزیشن کے سوال کر لیے ہیں تو منیمائزیشن کیسے کریں گے، منیمائزیشن کے سوال کر لیے ہیں تو میکسیمائزیشن کیسے کریں گے. یہ کچھ ویریشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے پاس کچھ طریقہ کار ہیں تو ہم ان کو فردر کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اس قسم کی کچھ آج بات چیت ہوگی. انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک آدھ لیکچر کے اندر یہ لینئر پروگرامنگ مکمل ہو جائے، پھر آگے دوسرے ٹاپکس کی طرف ہم جائیں. یہ لینئر پروگرامنگ بہت امپورٹنٹ، بہت اہم، بہت پاورفل ٹیکنیکس ہیں. اس کے اوپر بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈینزک کی لینئر پروگرامنگ بڑی مشہور ہے، اور اگر موقع ملے پڑھنے کی کوشش کریں، بڑے مزہ آئے گا جس وقت آپ یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر لیں گے اور خالی لینئر پروگرامنگ پڑھنا چاہیں گے. اس کے بعد ہیڈلی کی کتاب بڑی اچھی مشہور ہے کہ اس کے اندر بھی بڑے اچھی چیزیں ہیں. شروع کے نوٹس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کون کون سے آتھر ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے. لینئر پروگرامنگ بذات خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس میں بہت سارا کام ہوا ہوا ہے، بہت سارے پرابلمس. ہم تو آپ کے ساتھ جو ڈسکس کر رہے ہیں نا، بڑے چھوٹے چھوٹے سے پرابلمس کر رہے ہیں جس کے اندر 2 ویریبلس کی بات کر رہے ہیں، 3 ویریبلس کی بات کر رہے ہیں. لیکن لینئر پروگرامنگ بذات خود تو n ویریبلس کی بھی بات کی جاتی ہے، جس کے اندر بہت زیادہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، بہت ساری کانسٹینٹس ہوتی ہیں، بڑی ڈائیورسفائڈ کانسٹینٹس ہوتی ہیں، کچھ ریسٹرکشنس بہت زیادہ ہوتی ہیں، کچھ ذرا سی سلیک قسم کی ہوتی ہیں. یہ جو ایکس وائی نان نیگیٹو ہے یہ بھی شاید وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا لینئر پروگرامنگ کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں. کبھی موقع ملے تو کتابیں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، بڑا مزہ آئے گا. جب آدمی کو کچھ پتا ہو نا اور پھر کتاب پڑھتا ہے تو ذرا مزہ آتا ہے. مثال کے طور سے کہ اگر آپ نے لاہور کی سیر کی ہوئی ہو اور پھر لاہور کے بارے میں اگر آپ کتاب پڑھیں تو بڑا مزہ آئے گا کہ شالمار باغ کیسا ہے، پھر اس کی ہسٹری آپ کو پتہ چل جائے. اگر آپ ہسٹری پڑھ رہے ہو تو آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں اس کے اندر. اسی طریقے سے لاہور کے اندر اگر جہانگیر کا مقبرہ دیکھا ہو، بادشاہی مسجد دیکھی ہو، اور اس کے بعد جب آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو فوراً آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے لاہور نہیں دیکھا ہے اور بادشاہی مسجد کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہو تو خالی خیالی بات چیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے لینئر پروگرامنگ اگر پڑھی ہوئی ہے اور آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں کہ آپ کا سمپلیکس میتھڈ کیا ہوتا ہے، کانسٹینٹس کیا ہوتی ہیں، آبجیکٹو فنکشن کیا ہوتا ہے، بگ ایم میتھڈ کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے 2 phases میتھڈ کیا ہوتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو وہاں دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا بڑی مانوس سی چیزیں نظر آئیں گی. بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے، آدمی آگے پڑھتا ہے اور آگے پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے. موقع ملے ضرور کتاب دیکھ لیں. پاکستان میں اکثر جگہوں پہ، اکثر لائبریری میں یہ موجود ہوگی، نہیں تو نیٹ پہ دیکھیں، نیٹ پہ ضرور ملے گی آپ کو. میں نے سمپل سے بتایا کہ سولوشن آف ایل پی کیا ہے آپ کے پاس. یہ سمپلیکس میتھڈ ہے. ایک گرافیکل میتھڈ میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن گرافیکل میتھڈ 2 ویریبل سے زیادہ کے لیے پرابلم آتی ہے. تو 2 ویریبلس ہیں تو اس کو سالو کر لیں گرافیکل طریقے سے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو سمپلیکس میتھڈ سے سالو کیا جاتا ہے. یہ سمپلیکس میتھڈ جو ہوتا ہے کانسٹرینٹ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے کانسٹرینٹ ڈیپینڈنٹ؟ کہ اگر آپ کے پاس ساری کی ساری کانسٹرینٹ لیس دین اکول ٹو کی ہے تو ایک آسان سا طریقہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ٹیبلر فارم میں ٹرانسفارم کرتے ہیں. اس کے بعد آبجیکٹو رو کو دیکھتے ہیں. اگر میکسیمائزیشن کا سوال ہے تو جو ہمارے پاس سب سے چھوٹی رقم ہوتی ہے، یعنی کہ ایبسولوٹ اس میں دیکھ رہے ہیں، اگر نیگیٹو کے ساتھ سب سے چھوٹی اور نیگیٹو کو اگر ہٹا دیں تو سب سے بڑی رقم جو ہے آپ کو نظر آئے، سب سے بڑی جو ویلیو نظر آئے، وہاں آپ اس کو مارک کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں کہ پیوٹ کالم ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹ ہم چوز کر رہے ہیں، وہ ویریبل چوز کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ ہم کو پروفٹ دے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم چوز کرتے ہیں، اس سے ہمارے پاس پیوٹ کالم آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ دی ہوتی ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ کو ہم پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، ریشوز آ جاتی ہے. ان ریشوز کو ہم اسکین کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جو سب سے چھوٹی آپ کے پاس کیا ہے ریشو آئی ہے وہ ہم چوز کرتے ہیں. اس رو کو ہم کیا کہتے ہیں پیوٹ کالم. اور پیوٹ کالم اور پیوٹ رو کے انٹرسیکشن سے ہمارے پاس پیوٹ ایلیمنٹ آتا ہے اور سمپل سے وہی رو آپریشن کرتے ہیں. لیکن اگر اتفاق سے آپ کے پاس لیس دین کے علاوہ گریٹر دین اکول ٹو بھی ہے تو آپ کے پاس وہ طریقہ کار اپلائی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ نے کانسٹینٹ کو ٹرانسفارم کیا تھا تو سلیکٹ ویریبل کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آرٹیفیشل ویریبلس بھی آ گئے تھے. جب آرٹیفیشل ویریبلس آ جاتے ہیں تو اس کو سالو کرنے کا نیا طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ انیکوالٹیز جس کے اندر گریٹر دین اکول ٹو کی سائن ہے تو آپ سلیکٹ ویریبل کو مائنس کرتے ہیں
اور آرٹیفیشل ویریبل کو ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کے پاس وہ جو کنڈیشن ہے وہ ساری کی ساری فلفل ہو جائیں. کون سی کنڈیشن ہوتی ہیں؟ جس میں آپ کے پاس S1 S2 S3 اور اے سارے کے سارے پازیٹیو ہونے چاہیے. یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے. پھر جب اے آپ کے پاس آ جائے تو اس کو سالو کرنے کے دو طریقے کار ہوتے ہیں. کون سے دو طریقے کار ہوتے ہیں؟ جی ہاں, وہی دو طریقے کار, ایک بگ ایم میتھڈ والا اور دوسرا کون سا والا؟ جی 2 phases والا, جس میں 2 phases کی ہم نے بات کی تھی. تو یہ ہم نے کیا تھا نا. اب بگ ایم کیا چیز ہے؟ یہ وہ پینلٹی ہے جو ہم امپوز کرتے ہیں کس کے اوپر؟ اے کے اوپر. یہ ایم ہوتا ہے, بہت بڑا نمبر ہوتا ہے ایم. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایم کو ہم آبجیکٹو فنکشن کے اندر لے کے آتے ہیں کہ اگر آپ اس اے کو استعمال کریں گے تو آپ کو ایک ہیوی پینلٹی پے کرنی پڑے گی. اس کی میں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو بورو کریں گے یا کسی سے لینڈ کریں گے. جب آپ بورو کریں گے, وہاں سے کسی طریقے سے آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا سا پریمیم دینا پڑے گا, تھوڑا سا مارک اپ دینا پڑے گا. وہ کاسٹ کس میں آئے گی؟ کاسٹ کے اندر آ جائے گی. یہ ساری کی ساری چیزیں کاسٹ بڑھ جائے گی تو آپ کا پروفٹ کم ہو جائے گا. آپ کو ایک پینلٹی پے کرنی پڑ رہی ہے اس چیز کے لیے کہ جو آپ کے پاس چیز اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کرتے ہیں بزنس. زیادہ تر بزنس جو ہوتا ہے وہ کریڈٹ پہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے مارک اپ دیا جاتا ہے. سارے بینک کا کاروبار اسی طرح سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یو ایگری ود می؟ آگے چلیں, آگے آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر. آرٹیفیشل ویریبل ٹیکنیکس ہم نے پڑھ لی تھی. اس کے دو طریقے کار ہیں, بگ ایم میتھڈ, 2 phases میتھڈ. یہ میں نے بتا دیا آپ کو. اب جب لاسٹ لیکچر کے اینڈ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا ویریئنٹس آف سمپلیکس میتھڈ. اس کے اندر بھی آسان سی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس منیمائزیشن ہے, یعنی اگر آپ کو میکسیمائزیشن سالو کرنا آتا ہے تو آپ منیمائزیشن کا پرابلم سالو کر سکیں گے. اگر آپ کے پاس انیکوالٹی دی ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں رانگ ڈائریکشن میں, تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو چینج کر لیں. کیسے چینج کریں گے؟ دونوں سائڈ کو مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں. آپ کے پاس جو انیکوالٹی لیس دین ہے وہ گریٹر میں چینج ہو جائے گی, اور اگر گریٹر دین موجود ہے تو لیس دین میں چینج ہو جائے گی. ڈی جنریسی کیا ہے آپ کے پاس؟ جب آپ ریشو معلوم کرتے ہیں کس وقت رائٹ ہینڈ سائڈ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, کس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ آپ پیوٹ کالم سے. تو آپ کے پاس جو ریشوز دو برابر آ سکتی ہیں, وہاں پہ ڈی جنریشن ہو سکتی ہے, وہاں پہ ڈی جنریسی ہو سکتی ہے, وہاں پہ آپ کے پاس ٹائی آ سکتی ہے. دین یہ چیز ہم کر رہے تھے, اسی چیز سے آج اسٹارٹ کریں گے. پھر آپ کے پاس ان باؤنڈیڈ سولوشن ہو سکتے ہیں, ملٹیپل سولوشن ہو سکتے ہیں, فیزیبل سولوشن ایگزسٹ نہیں کرے گا, انریسٹرکٹڈ ویریبلس. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آپ کے پاس کیا ہے, اس کو کہتے ہیں ویریئنٹس آف سمپلیکس میتھڈ. یہ ہم نے لکھنی ہے, کوئی ایک آدھ اور بھی رہ گیا ہوگا تو اس کو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, یا آپ نوٹس وغیرہ میں, کتابوں وغیرہ میں کنسلٹ کیجیے گا تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا. لیکن ہم اس پہ فوکس کریں گے, ہر ایک کو ایکسپلین کریں گے. وی اسٹارٹ وتھ منیمائزیشن. تو یہ کیا چیز ہے منیمائزیشن؟ اگر آپ کو میکسیمائزیشن کا طریقہ کار پتا ہے تو آپ منیمائزیشن اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیسے؟ ہم کیا کرتے ہیں جب بھی میکسیمائزیشن کا سوال آتا ہے نا, تو آبجیکٹو رو کو ہم دیکھتے ہیں, اس کے اندر سے ہم سب سے بڑا ایلیمنٹ چوز کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم اس کو سلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو آبجیکٹو فنکشن ہے وہ تیزی کے ساتھ انکریز کرے گا یا بڑھے گا. لیکن جب ہم منیمائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہم سب سے چھوٹا ایلیمنٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ڈیکریز کرے گا. کہ وہی ہم چوز کرتے ہیں کہ فاسٹسٹ ڈیکریزنگ ایلیمنٹ دیکھتے ہیں, اور وہ چوز کرنے کے بعد ہم پیوٹ کالم میں لے کے آتے ہیں, اور باقی سارے کا سارا پروسیس جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. تو یہی منیمائزیشن میں ہم نے بتایا ہے یہاں پر. اس کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. دی نیو انٹرنگ ویریبل شوڈ بی دی نان بیسک ویریبل دیٹ وڈ ڈیکریز فاسٹر rather than increase the value of z at the fastest rate when this value is increased. پہلی چیز. پھر منیمائزیشن میں کیا کرنا ہوتا ہے اس کو بھی پڑھ لیں. چینج دی پرابلم انٹو این ایکولنٹ میکسیمائزیشن, میکسیمائزنگ دا نیگیٹو آف دا اوریجنل آبجیکٹو فنکشن. ٹھیک ہے نا. کیا کرنا ہوگا؟ آبجیکٹو فنکشن کو نیگیٹو کرنا ہوگا اور اس کو پھر میکسیمائز کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل دی. اس کو ایگزامپل تو کہنا نہیں, لیکن یہ ایک قسم کا نوٹ ہی ہے. لیکن یو کین سی دس کہ minimizing the function of x1, x2, x3, xn subject to set of constraint is completely equivalent to maximizing minus f of x1, x2, xn subject to this same set of constraints. یہ میں نے کیا لکھا ہے یہاں پر؟ یہاں پر میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن دیا ہوا ہے f, اور وہ فنکشن ہے کس ویریبلس کا؟ x1, x2, x3, xn کا. آپ اس کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس سیٹ آف کانسٹینٹ ہے. آپ سیٹ آف کانسٹینٹ کو ویسے چھوڑ دیں, آپ اپنے آبجیکٹو فنکشن کو اٹھائیں اور اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں. کیا کر دیں؟ خالی مائنس لگا دیں. یہ مائنس ایف آف x1, x2, x3 اپ ٹو xn,
اور اس آبجیکٹو فنکشن کو یا اس فنکشن کو آپ نے میکسیمائز کرے ود دا سیم سیٹ آف کانسٹینٹ, آپ کے پاس ایک جواب آئے گا. اس جواب کو جو آپ کے پاس آئے گا اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی منیمم وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, منیمم آبجیکٹو فنکشن یا منیمم ویلو جو آپ نے اچیو کرنا چاہی تھی وہ مل جائے گی آپ کو. اوکے, لیٹس ٹیک دس ایگزامپل. ایگزامپل کیا ہے, اگر آپ نے منیمائز کرنا ہے z از اکول ٹو 5x1 پلس 7x2 مائنس 8x3 سبجیکٹ ٹو کوئی بھی کانسٹینٹ دی ہوئی سیٹ آف کانسٹینٹ آپ کے پاس ہے. Now this problem is equivalent to maximizing z which is given by now with the negative sign outside bracket minus of 5x1 plus 7x2 minus 8x3. ٹھیک ہے, یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس کہ ایک آبجیکٹو فنکشن ہے, اس کو آپ نے منیمائز کرنا ہے. آپ کیا کریں, اس آبجیکٹو فنکشن کو الگ کریں, اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں, اس کو میکسیمائز کریں, جو جواب آئے الٹیمیٹلی اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں, آپ کے پاس الٹیمیٹ جواب آ جائے گا. دیٹ ول بی دا منیمم. یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ انیکوالٹی ان دا رانگ ڈائریکشن. اگر آپ کے پاس لیس دین ہے, ملٹیپلائی کر دیں دونوں سائڈ کو مائنس کے ساتھ, آپ کی انیکوالٹی چینج ہو جائے گی. مثال کے طور سے لکھا ہوا ہے 2x پلس 5y از گریٹر دین اکول ٹو 18, مائنس سے ملٹیپلائی کریں دونوں سائڈ پہ مائنس 2x مائنس 5y از لیس دین اکول ٹو مائنس 18. اگر آپ کو پسند نہیں ہے لیس دین, آپ گریٹر بنا لیں. گریٹر دین پسند نہیں ہے, لیس دین بنا لیں. لیکن طریقہ کار فالو کرنا ہوگا کہ مائنس سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو انیکوالٹی چینج ہو جاتی ہے. یہ خیال رکھیے گا, لیس دین گریٹر میں اور گریٹر لیس دین میں چینج ہو جاتی ہے. یہ ٹاپک تھا جو میں لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہا تھا. یہاں سے اس کو فردر لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ ٹائی فار لیونگ دا بیسک ویریبل. اب آپ کہاں پر پہنچ گئے, آپ نے ریئل لائف کا پرابلم لیا, اس کو فارمولیٹ کیا, فارمولیٹ کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہے. لینئر پروگرامنگ کے پرابلم کو آپ نے دیکھا, آبجیکٹو فنکشن, سیٹ آف کانسٹینٹ, سیٹ آف کانسٹینٹ میں لیس دین بھی ہے, گریٹر بھی ہے, کچھ بھی ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم نے کیا کیا, اس کو سمپلیکس میتھڈ سے سالو کرنے کی کوشش کی. سمپلیکس میتھڈ میں سالو کرنے میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے ٹیبل فارم میں یا ٹیبولر فارم کے اندر. آپ نے ٹرانسفارم کر دیا. ٹرانسفارم کرنے کے بعد یہ اچھا نیٹ اینڈ کلین آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کے پاس پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹو فنکشن کو دیکھتے ہیں. میں میکسیمائزیشن کی بات کرتا ہوں. میکسیمائزیشن کی جب بات کرتے ہیں تو ہم مائنس دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, دا بگیسٹ کوانٹٹی ود نیگیٹو سائن ہم اس کو چوز کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے, پیوٹ کالم آتا ہے. یہ ہمارے پاس نان بیسک ویریبل کو ہم چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ بیسک میں لے جانے کے لیے. یہ پیوٹ کالم کیا ہوتا ہے, یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہاں سے آپ نے نان بیسک ویریبل سلیکٹ کر لیا ہوتا ہے. اب اس کے بعد آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہوا ہوتا ہے کچھ. رائٹ ہینڈ سائڈ کو آپ کیا کرتے ہیں, پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. آپ کے پاس ریشوز آ جاتی ہیں. اب یہ جو ریشوز آتی ہیں ان میں سے ہم نے نان نیگیٹو ریشوز کو دیکھنا ہوتا ہے اور سب سے چھوٹی ریشو کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. سب سے چھوٹی ریشو کو جب سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پیوٹ رو آتی ہے. یہ کیا بتاتی ہے, یہ بتاتی ہے کہ کون سا بیسک ویریبل اب بیسس کو چھوڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا چیز ہوگا آپ کے پاس, میں نے جیسے بتایا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ نان بیسک ویریبل کون سا اب بیسس میں آئے گا. اب اس میں سے کوئی سا بھی ایک بیسک ویریبل جو ہے بیسس کو چھوڑے گا. لیکن یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی منیمم ہو, یعنی جو ریشو ہے نا اس میں سے ایک منیمم آپ کے پاس مل جائے. لیکن یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ 2 بھی منیمم ہو جائیں یا 3 بھی ہو جائیں, یعنی کہ تینوں کی ویلو برابر آ جائے. ریشو آپ نے کیلکولیٹ کی, نان نیگیٹو آپ نے دیکھا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ 30-30-30 لکھا ہوا ہے, تینوں برابر آئے. اب کیا کریں گے, یہ سچویشن آپ کے پاس آ گئی جیسے ہم کہتے ہیں ٹائی آ گئی. اب ٹائی کو آپ کیسے توڑیں گے, یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس ایک قسم کی برابر چیزیں آ گئی نا, یہ کہتا ہے کہ میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں, یہ کہتا ہے میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں, یہ بھی کہتا ہے میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں. اب تینوں میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے. گھر کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز لے کے آتے ہیں اور 3 چھوٹے بہن بھائی ہیں, ایک ہی چیز لے کے آتے ہیں. لالی 3 چاہیے تھی لیکن آپ ایک لے کے آتے ہیں. اتفاق سے وہ کہتا مجھے بھی چاہیے, وہ کہتا مجھے بھی چاہیے, وہ کہتا مجھے بھی چاہیے. اب آپ کیا لے کے آتے ہیں گھر میں, کیلکولیٹر خرید کے لے کے آتے ہیں. اب ایک بھائی آپ کا BA میں پڑھ رہا ہے, دوسرا بھائی آپ کا فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے, تیسرا بھائی ابھی چھٹی میں پڑھ رہا ہے. اب تینوں میں سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب آپ کیا کریں گے, تینوں ایکول, اگر آپ کسی ایک کو نہ دیں گے تو ناراض ہو جائے گا, تو آپ یہ رینڈملی سلیکٹ کرتے ہیں. اس میں تھوڑی سی لاجک ہوتی ہے, کہتے ہیں یار کوئی سا ایک آدمی لے لو, کبھی کرتے ہیں نا اس طریقے سے. لیکن اس کیس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 ایک BA میں پڑھ رہا ہے, ایک FA میں پڑھ رہا ہے فرسٹ ایئر میں, شاید FA والے کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو تو اس کو آپ دینے کی کوشش کریں گے. لیکن کسی جگہ پہ آپ کسی ایک کو دے دیتے ہیں کہ یار چلو تم لے لو, کوئی فرق نہیں پڑتا, دوسرے 2 خاموش ہو جاتے ہیں. یہی یہاں پر بھی ہے
کہ تینوں کینڈیڈیٹ ہیں برابر کے، اکولی، بالکل آپ اٹھا کے دیکھیں کسی کی ضرورت زیادہ نہیں ہے، تینوں برابر کے، تو کسی ایک کو دے دیتے ہیں، وہاں سے آپ ٹائی کو بریک کر دیتے ہیں. اس کو ہم اپنے ٹرمز میں کیا کہتے ہیں؟ ڈی جنریسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹاپک ہے. اب ڈی جنریسی کیسے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، اس کو کیسے توڑتے ہیں، یہ ایکسپلین کریں گے ان ایگزامپل سے. If there is a tie between or among the living basic variables, it can be broken arbitrarily. This leads in the next iteration the basic variables to take value 0, in which case the solution is said to degenerate. There is no assurance that the value of the objective function will improve. اب جناب اس ایگزامپل کو دیکھ لیں. کیا کریں گے؟ اس کو پہلے آپ وہی بنائیں گے equations، یعنی کہ آپ slack variables انٹروڈیوس کریں گے. یہ تینوں کے تینوں لیس دین اکول ٹو کی ہیں، تو سلیکٹ ویریبلس آئیں گے، آرٹیفیشل ویریبلس نہیں آئیں گے. اس کے بعد ٹیبل فارم میں لکھیں گے اور پیوٹ کالم پیوٹ رو دیکھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، سلولی دیکھتے جائیے گا. اسکرین کے اوپر آتی جائیں گی آپ کے پاس 1 بائی 1. یہ ٹیبلر فارم آ گئی آپ کے پاس. پہلی جو زیرو اکویشن ہے یا فرسٹ رو اس کے اندر ہے وہ آپ کے پاس آبجیکٹو رو ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کے زیرو ہے. یعنی کیا چیز ہے؟ آپ نے Z از اکول ٹو 2x پلس 5y کو آپ نے آپٹیمائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس بیسک ویریبلس جو ہیں S1 S2 S3 ہیں، اور اس کے اندر جو بڑا کالم آپ کے پاس نظر آ رہا ہے، یہ بڑے جو ٹیبل کی اسپاٹ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ساری ویلیوز دی ہوئی ہیں. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ S1 40 ہے، S2 30 ہے، S3 30 ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ریشو کی بات نہیں کی ہے، ابھی اس کو کنفیوز نہ کیجیے گا. اس جو آپ کے پاس موجود ہے نا یہاں پر، یہ جو 230 موجود لکھے ہوئے یہاں پہ، اس سے کنفیوز نہ کیجیے گا. یہ پوری جو ریشو کی میں بات کر رہا ہوں، اس رو کے اس کے اندر یہ جو چیز ہے آپ کے پاس، یہ جو 230 ہے نا، اس سے بالکل کنفیوز نہ کیجیے گا. یہ ابھی آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ دیا ہوا ہے. ابھی ہم نے نیکسٹ اسٹیج کے اندر جانا ہے. کیا کر رہے ہیں اب؟ نیکسٹ اسٹیج کے اندر ہم نے پیوٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. پیوٹ کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے جاتے ہیں، اسکین کرتے ہیں. کس کو اسکین کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ جو آپ کے پاس رو ہے نا، اس رو کو دیکھتے ہیں. اس رو کے اندر آپ نے -5 آپ کے پاس جو ہے سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ود نیگیٹو سائن. یہی کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہی کرتے ہیں. یہ ہم نے کیا یہاں پر، تو ہمارے پاس پیوٹ کالم جو بن گئی وائی والی بن گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وائی از ناؤ ولنگ ٹو انٹر انٹو بیسس. وائی کالم کو دیکھنے پڑھنے کیا ہے؟ -5 0 1 1 یہ وائی کالم ہے. یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ پیوٹ کالم ہے سارے کا سارا. اب جب پیوٹ کالم آ گیا تو اب آپ نے فوراً رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف جائے. یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کے پاس موجود ہے نا، اس کو ذرا غور سے دیکھیے اور اس پورے کالم کو دیکھیں. یہ جو آپ کے پاس پورا کالم ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس رائٹ ہینڈ سائڈ کو ڈیوائڈ کرنا ہے. یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پورا ہے کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ ڈیوائڈ کرنا ہے آپ کے پاس جو پیوٹ کالم ہے. اس کو تو بھول جائیں نا، یہ جو اس کو ہم نہیں کرتے ہیں کنسیڈر. ہم کیا 40 کو 0 سے ڈیوائڈ کیا. اس 40 کو آپ نے کیا 0 سے ڈیوائڈ کر دیا، کیونکہ 0 یہاں پہ موجود ہے. تو آپ کے پاس کیا آ گیا؟ انفینٹی آ گیا. اسی طریقے سے 30 کو جب آپ نے ڈیوائڈ کیا اس 1 کے ساتھ، تو آپ کے پاس کیا ریشو آ گئی؟ جی ہاں، 30 آ گئی. اور اتفاق سے یہ جو 30 یہاں پہ موجود ہے، اس کو بھی آپ نے جب اس 1 سے ڈیوائڈ کیا تو پھر کیا ہے آپ کے پاس؟ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 30 آ گیا. اب آپ کے پاس یہاں ان دونوں کے اندر ٹائی ہے کہ آپ نے چوز کرنا ہے، کیونکہ یہ تو انفینٹی ہے. یہ والا انفینٹی کی بات چیت نہیں کر رہے ہیں، 30 کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 30 یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں یہاں پر، اور ان میں سے ہم نے ایک چوز کرنا تھا. اب کیا کریں گے؟ اسٹیپ دیکھتے ہیں میتھمیٹیکلی کیا اسٹیپ ہوتا ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو چوز کر لیں. ناؤ آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا تھا؟ آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وائی ول انٹر انٹو بیسس. دوسرے اسٹیج میں اب آپ نے یہ کہا کہ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ S2 کو ہم یہاں سے نکال دیں بیسس سے، اس کو یہ جو بیسک ویریبل یہاں سے ہٹا دیں. دوسری آپشن آپ کے پاس یہ آ گئی کہ جی آپ y کو ریپلیس کریں S3 سے، S2 کی بجائے آپ S3 سے ریپلیس کریں. آپ کے پاس ٹائی ہے. جب آپ کے پاس ٹائی آئی تو کیا کریں گے؟ کسی ایک کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں آربیٹری، چاہے S2 کو کر لیں یا S3 کو کر لیں. جب ایکول ہے، ساری کنڈیشن وہی چیز ہے. اب اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم اس کے باہر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. بس ہم نے تو چوز کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جو کنڈیشن فلفل کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کو لے لیں. دونوں فلفل کرتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کو بعد میں دیکھیں، اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے امپیکٹ کیا ہوگا.
Now let's take one of these. ہم نے کیا کیا, ہم نے S3 کو چوز کر لیا, ٹھیک ہے نا. یہ جناب اس میں میں نے چوز کر لیا S3 کو, یعنی کہ S2 کی بجائے S3 کو ہم نے چوز کیا. جب S3 کو چوز کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا, یہ ہمارے پاس وہی آبجیکٹو رو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو -5 ہے, یہ ہمارے پاس پیوٹ کالم بن گیا, اور ہم نے چوز کیا ہے کس کو, S3 کو. یہ ہمارے پاس پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا 1. S3 will be gone and instead S3 there will be Y. تو اب یہی کریں گے, کیا کریں گے, ہم یہ کریں گے کہ یہ جو 1 ہے ہمارے پاس اس کو تو ہم رہنے دیں گے ایز اٹ از, لیکن یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم 0 کریں گے, یہ 0 موجود ہے, اور یہ جو ہمارے پاس -5 ہے اس کو بھی ہم 0 کریں گے. ہم رو آپریشن کریں گے, اس کو -1 سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے, اس کو 5 سے ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ 0 ہو جائے گا. یہ ہم ایک آدھ اٹریشن کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے. یہی کہا ہے نا میں نے کہ S3 leaves the basis and now Y enters. یہی چیز یہاں پر اس ٹیبل کے اندر دیکھیں موجود ہے, یہ S3 کی جگہ Y آ گیا. اور دوسری چیز کیا ہے, آپ کے پاس یہاں پر 1 ہے, یہ بھی 0 بن گیا, یہ بھی 0 آ گیا, اینڈ دس از آلسو 0. یہ ایک اٹریشن کی, اس اٹریشن کے بعد ہمارے پاس یہ جو پیوٹ کالم میں پیوٹ ایلیمنٹ تو 1 ہے, باقی سارے 0 ہیں. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا بن گیا, 150 آپ کے پاس آپٹیمل جواب یہ آیا, اس اسٹیج پر یہ 40 آیا, یہ 0 آیا, اور یہ آپ کے پاس کیا آیا, 30 آیا. Now what do we have got here? اب دیکھنے والی بات ہے کہ یہ تو آپ کا کام ہو گیا ہے کہ جس میں S3 has left the basis and Y has entered. Now what do we have to say onward? پھر دیکھیں جناب نیکسٹ اسٹیج کے اندر کیا کریں گے, یہ اسٹیج تو کمپلیٹ ہو گئی نا, آگے چلے نیکسٹ اسٹیج کے اندر ہمارے پاس یہ آبجیکٹو رو رہ گئی. اس آبجیکٹو رو کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہاں کہیں پہ بھی نیگیٹو نظر نہیں آ رہا ہے, ہم کو یہاں پہ رکنا پڑے گا. یہ ہمارے پاس آپٹیمم جواب آ گیا, اور وی ہیو ریچڈ ٹو دی آپٹیمم ویلو آف دی آبجیکٹو فنکشن, جس کے اندر ہمارے پاس S1 کی قیمت 40 آ گئی, S2 کی قیمت 0 آ گئی, Y کی قیمت 30 آ گئی. دیکھیں فردر پروسیڈ کریں کیا چیز ہوتی ہے ہمارے پاس. Now what do we have got the solution here? سولوشن ہمارے پاس کیا آ گیا, Z اسٹار, Z آپٹیمم از 150, X از اکول ٹو 0, Y is 30, S3 is 0, S1 is 40, S2 is 0. One of the basic variables S2 in the final table is 0. ٹھیک ہے, leading to a degenerate solution. اب ہمارے پاس کیا ہے, یہ ایک ڈیجنریٹ سولوشن آ گیا ہے. اس کو کیا کریں گے, جس کے اندر ہمارے پاس S2 جو ہے وہ 0 ہے, یعنی کہ وہ ایک بیسس کے اندر پہنچ گیا. ون آف دا بیسک ویریبل S2 ان دی فائنل ٹیبل از 0. یہ چیز کہی تھی نا میں نے, پیچھے دیکھ لیں جا کے, یہ دیکھیں آپ کے پاس S2 جو ہے وہ 0 ہے. یہاں پر یہی میں بات کہہ رہا ہوں, یہ جو ایکسپلین کی میں نے ابھی, یہ S2 آپ کے پاس 0 ہے. یہ کیا کرتا ہے, یہ ہمارے پاس ایک ڈیجنریٹ سولوشن دے رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں اس کو. اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے تھے, اس کے علاوہ if we would have taken S2 as a living basic variable then the iteration would have been as follows. اب کیا چیز ہے, پہلے تو ہم نے S3 لے لیا تھا نا, ہمارے پاس چوائس تھی کہ S3 لیتے یا S2 لیتے. اب اس کیس کے اندر میں یہ کر رہا ہوں کہ میں یہ S2 ہے میرے پاس, instead of S3 now I am taking S2. تو اسٹیپ کیا ہوگا سلیکٹنگ پیوٹ میں, آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ ہے نا آپ کے پاس, یہ بھی 30 ہے, یہ آپ کے پاس 40 ہے, یہ ریشو نہیں ہے, خیال رکھیے گا. سلیکٹنگ پیوٹ کے لیے کیا کریں گے, ہم پہلے اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ریشو وغیرہ معلوم کریں گے. یہ میں نے سلیکٹ کر لیا, یہ ہم نے سلیکٹ کر لیا S2, کیونکہ ہمارے پاس جو ریشو تھی نا 30/1 is 30, 30/1 is 30. Now we have taken S2 as leaving the basis. Y will enter, S2 will leave. اور پھر وہی آپریشن کریں گے. یہاں پر ہمارے پاس یہ والا اس دفعہ تو 1 رہے گا, اور یہ جو آپ کے پاس 1 ہے اس کو 0 کرنا ہے. یہاں پر 0 تو موجود ہے, اور یہ جو -5 ہے اس کو بھی آپ نے 0 کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہی رو آپریشن کریں گے, وہی طریقہ کار کریں گے. آگے پروسیڈ کرتے ہیں. یہ اسٹیپس میں نے دوبارہ سے ایلیبریٹ کر دیے. یہ سلیکٹ کر دیا میں نے پیوٹ کالم, یہ سلیکٹ کر لیا میں نے پیوٹ رو, اور اس کے ساتھ ساتھ پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا. ناؤ S2 از لیونگ دا بیسس اینڈ Y از انٹرنگ دی بیسس. تو یہ آپ کے پاس ٹیبل آ گیا. یہ میں نے 3-4 آپ کو جو سلائڈس دکھائی ہیں, اس سے کیا پتا چلا, مختلف آپریشنز, مختلف اٹریشن آپ کو کر کے دکھائی ہیں. یہ اٹریشنز آپ نے خود بھی کرنی ہے.
مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کی ہوں گی. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اگر آپ ایک ٹیمپلیٹ پہلے بنا لیں اور اس کے اندر انٹر کر لیں. لیکن دوسرا طریقہ کار میں نے یہ بھی بتایا آپ کو, شاید یا نہیں بتایا, کہ آپ کیا کریں, مختلف کلر پینسل استعمال کر لیں. کہ مختلف کلر پینسل استعمال کریں گے تو یہ جو اٹریشنز آ رہی ہے نا, تو پہلے آپ بلیک سے کر لیں, دوسری دفعہ آپ بلو سے کر لیں, تیسری دفعہ گرین سے کر لیں, چوتھی دفعہ ریڈ سے کر لیں, پرپل سے کر لیں. آج کل جائیں ذرا بک شاپس پہ تو اتنے اچھے اچھے کلرز آئے, اتنے خوبصورت کلرز آئے کہ آپ بھی خوش ہوں گے, اور یہ رنگ برنگا چیز نظر آئے گی تو وہ بھی اچھی رہے گی. لیکن کنفیوز نہ کیجیے گا, ایک اٹریشن ایک ہی کلر سے کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے وہ کر دی ہے, ساری کی ساری آپریشن کر لی ہیں. اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو کیا چیز ہے آپ کے پاس. اسکرین پہ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے. آپ کے پاس ناؤ سی دی فرسٹ ون, یہاں پر آپ کے پاس ابھی بھی مائنس موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس 40 موجود ہے, یہاں پر آپ کے پاس 30 موجود ہے, یہاں پر S3 ابھی 0 ہے. یعنی کہ یہ کچھ بتاتا ہے کہ شاید ابھی آپ نے آگے اور بھی چلنا ہے. یہی بات ہے نا, یہ تو مائنس نظر نہیں آنا چاہیے نا. کیا کریں گے اس کے بعد؟ اس کے بعد سیم وہی آپریشن دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. کون سی آپریشن؟ جس میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے پیوٹ. ابھی آپ کے پاس یہ -2 موجود ہے, اس -2 کو ختم کرنا ہے. تو آپ نے اس کو کیا کیا, پیوٹ کالم چوز کر لیا, کیونکہ اس کے علاوہ اور کہیں پر بھی دیکھیں مائنس نہیں ہے. اگر کہیں اور مائنس ہوتے تو ہم کمپیئر کرتے, اور جو سب سے کم ویلیو ہوتی وہ, یا نیگیٹو کے ساتھ سب سے بڑی جو کوانٹٹی ہوتی ہے اس کو ہم چوز کر لیتے. خیر, تو یہ ہمارے پاس کیا چیز آ گئی, اس کی وجہ سے یہ ایک پیوٹ کالم بن گیا. جب پیوٹ کالم بن گیا تو یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس ہے, اس رائٹ ہینڈ سائڈ کو ہم ڈیوائڈ کریں گے کس سے؟ یہ جو ہمارے پاس پیوٹ کالم کے اندر جو ایلیمنٹس موجود ہیں. 40 ڈیوائڈ بائی 1 از 40, 30 ڈیوائڈ بائی 0 از انفینٹی. ناؤ دس 0 ڈیوائڈ بائی 1 از 0. تو نان نیگیٹو ہونا چاہیے, ہم 0 کو سلیکٹ کر لیں گے, یعنی یہ ہمارے پاس پیوٹ رو بن جائے گی. یہ میں نے پیوٹ رو بنا دی. تو آپ نے سلیکٹ کر لیا کہ پیوٹ ایلیمنٹ یہاں پر کون سا ہے. یہ جناب آپ کے پاس پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا. اب کیا کریں گے, اس پوری کالم کے اندر ہم نے 0 لے کے آنا ہے. یہاں تو 0 ہے, بہت اچھی بات ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. یہاں پر 0 نہیں ہے, 1 ہے. کیا کریں گے, -1 سے اس کو ملٹیپلائی کر کے ایڈ کر دیں گے. یہاں پر ہمارے پاس -2 ہے, اس -2 کو کیا کریں گے, ہم نے 0 بنانا ہے. تو لاسٹ رو کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے تو 0 بن جائے گا. تو یہ ایک 3-4 آپریشن کرنی پڑے گی. جب یہ 3-4 آپریشن کریں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ویریبل x ہے وہ بیسس میں آ رہا ہے, اور S3 جو ہے وہ بیسس کو چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جب پیوٹ کالم ہم نے کیا تو یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ناؤ دیٹ ویریبل which was non-basic now is going to come into the basis, اور اس کے بعد یہ ایک جو بیسک ویریبل ہے وہاں سے جگہ چھوڑے گا اس کے لیے. اور وہ ڈیسائیڈ کیا پہلے کیس میں ہم نے دیکھا کہ S2 پاسبل تھا, S3 بھی پاسبل تھا, S2 وہاں سلیکٹ کر لیا تھا, اب ہم S3 سلیکٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. Now this is what we are saying, that S3 is leaving the basis and X is entering into the basis. تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل آ گیا, یہ ہمارے پاس ایک ٹیبلو آ گیا, ٹیبلر فارم میں ریپرزنٹیشن آ گئی, جس میں آپ دیکھیں آپ کے پاس آبجیکٹو رو کے اندر x کا کوفیشینٹ 0 ہے, y کا 0 ہے, S1 کا 0 ہے, S2 کا 3 ہے, S3 کا 2 ہے, کوئی نیگیٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب نیگیٹو نہیں ہے تو یہاں پہ ہمیں رکنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس جواب کیا آیا. یہاں پر اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو دیکھ لیں آپ. یہ آپ کے پاس آبجیکٹو رو ہے, اس کو دیکھیں. یہ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 150 ہے, یہ آپ کے پاس آپٹیمم ویلیو آ گئی. یہ آپ کے پاس ایک 40 آ گیا ہے, یہ آپ کے پاس 30 آ گیا ہے, یہ آپ کے پاس 0 ہے ابھی تک, یعنی x بھی ابھی تک 0 ہے. S1 40 ہے, y 30 ہے, x 0 ہے. تو جناب آگے دیکھیں نیکسٹ اسٹیج میں فائنل سولوشن کیا آ گیا ہمارے پاس. Z star is 150, x is equal to 0, y is 30, S3 is 0, S1 is 40 and S2 is 0. کچھ جواب آیا, کچھ سمجھ میں آیا, پلے پڑا نہیں پڑا؟ ایک دفعہ میں کلاس پڑھا رہا تھا, بڑی مزیدار کلاس تھی, سارے لوگ محو تھے, سب لوگ کر رہے تھے, پڑھ رہے تھے, سارے اسٹوڈنٹس لکھ رہے تھے نوٹس ووٹس. تو میں نے پوچھا اس سے, سمجھ میں آ گئی؟ اس نے کہا, سب نے کہا یس سر. میں نے پوچھا کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں سر. کہیں یہ چیز آپ کے ساتھ تو نہیں ہے؟ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. بڑی محنت سے میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں, بڑی محنت سے میں آپ کو بتایا ہے, اور آپ لوگ بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. کیا چیزیں ہیں کیا اس کے اندر؟ وہ یہ ایک مونوٹنس سی چیز ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جس وقت آپ 18-19 لیکچر میں ہوں گے تو اس وقت کچھ گھبراہٹ ہوگی,
لیکن آج آپ کھیل رہے ہیں, آج آپ کو سارے رولس کا پتہ ہے, سارے پروسیجرز کا پتہ ہے, کانفیڈنس آپ کے اندر آ گیا ہے, اس لیے آپ سارے سوال کر رہے ہیں. اگر آج سے 7-8 لیکچر پیچھے کی بات ہے تو پھر پرابلم ہو رہی تھی, آج نہیں ہو رہی ہے نا. کتنا اچھا لگ رہا ہے, کتنی آسانی کے ساتھ پرابلم دیتے ہیں, فوراً آپ سالو کر لیتے ہیں, اس طرح سے جواب لے کے آتے ہیں. اس کو اگر یہ جو جواب دیا ہوا ہے اس کو انالائز کریں تو آپ کے پاس کیا چیز ہے, اس میں سے ایک ویریبل تو آپ کے پاس 0 ہے. اس ویریبل کو اگر دیکھیں تو کیا پتا چلتا ہے آپ کو؟ جی کون سا ویریبل میں کہہ رہا ہوں, x 0 ہے لیکن y 30 ہے اور آپ کے پاس آپٹیمم جواب آ گیا ہے. تو اس میں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ x نہ بھی بنائیں تو بھی آپ کے پاس پروفٹ جو ہوگا وہ میکسیمم ہو سکتا ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ x بنائیں, کوئی ضروری نہیں ہے y بنائیں. یہ x کو بنائے بغیر بھی آپ میکسیمم پروفٹ اچیو کر سکتے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے؟ یہ دیکھیں, یہی چیز اسکرین کے اوپر بھی لکھتا ہوں. Here the basic variable x is equal to 0. This implies that we can achieve maximum profit even without producing one product. This is a degenerate optimal solution. یہ آپ کے پاس optimal solution آ گیا ہے. اب یہ تو آپ کے پاس ایک optimal solution آ گیا نا, اور degenerate بھی ہے. اب یہ کئی طرح کے degenerate solution ہوتے ہیں, کسی وقت ٹیمپرری ہوتا ہے, کسی وقت ٹیمپرری نہیں ہوتا ہے. ٹیمپرری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک اسٹیج کے اوپر تو degenerate ہوتا ہے لیکن نیکسٹ اسٹیج میں جا کے وہ degeneracy ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کے کچھ ٹاپک ہمارے پاس آگے موجود ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں, جس میں ہم ٹیمپرری ڈیجنریسی کو ہم کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو سالو کرتے ہیں. تو یہ جناب ٹیمپرری ڈی جنریٹ سولوشن ہمارے پاس ہے. نیکسٹ ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, جو آپ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, یہ بھی ہم ایکسپلین کریں گے ایک ایگزامپل سے. جب ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں تو وہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے نا, پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا ڈیل کر رہے ہیں, کیا چیز ہینڈل کر رہے ہیں. یہ جناب نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, وی ہیو ٹو مینیمائز z equal to 2x plus y subject to 4x plus 3y is less than equal to 12, 4x plus y less than equal to 8 and 4x minus y less than equal to 8, xy non-negative. اب یہ جو دو آپ کے پاس کانسٹینٹس ہے نا, یہ دو کانسٹینٹس مختلف ہیں, ذرا سے غور سے دیکھیے گا. اور مختلف اس لیے ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک میں پازیٹیو ہے اور ایک میں نیگیٹو ہے. اس کو اگر آپ ڈرا کریں گے تو ایک بہت ہی ڈفرنٹ قسم کی دو اسٹریٹ لائنس بنیں گی. تو اس کو کنفیوز نہ کیجیے گا, یہ 4x plus y less than equal to 8 ہے اور ایک 4x minus y less than equal to 8 ہے. یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دونوں کی دونوں برابر ہے, لیکن لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ چیزیں ڈفرنٹ سی ہیں. آگے چلتے ہیں, اس کو کیا کریں گے, پہلے ہم یہاں پہ ہم سلیک ویریبلس لے کے آئیں گے, یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ہم سلیک ویریبلس لے کے آئیں گے. لیٹس پروسیڈ فردر. سولوشن کیسے کریں گے؟ نا انٹروڈیوسنگ دی سلیک ویریبلس وی گیٹ, ہمارے پاس سلیکٹ ویریبلس کیا آ گئے, پہلے اس میں S1 آ گیا, سیکنڈ اس میں S2 آ گیا اینڈ تھرڈ میں S3 آ گیا. جب یہ آپ کے پاس سلیکٹ ویریبلس آ گئے, یہ آپ کے پاس ساری کی ساری اکویشنس آ گئی. تو لاجیکلی نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے اس کو ٹیبلر فارم میں ٹرانسفارم کرنا ہے. تو اب ٹیبل فارم کے اندر ہم اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے پاس کس طرح کا ٹیبل آیا. اس ٹیبل کو ذرا غور سے دیکھ لیں, وہ ہمارے پاس یہ ٹیبلر فارم آ گئی. اب اس ٹیبلر فارم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو بیسک ویریبلس ہیں وہ کون کون سے ہیں, دے آر S1, S2 اور S3 ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ جو x ہے اس کا کوفیشنٹ -2 ہے اور y جو ہے آپ کے پاس اس کا کوفیشنٹ جو ہے وہ -1 ہے. تو آپ کیا کریں گے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے اور وہ آپ کے پاس پیوٹ کالم بنے گا, یا وہ ویریبل جو کہ اب بیسک ویریبل بننے جا رہا ہے, اور وہ بتاتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنے. کیا طریقہ کار تھا جی چوزنگ پیوٹ کا؟ یہ آپ کے پاس پیوٹ آ گیا. کیسے آ گیا؟ یہ -2 جو ہے آپ کے پاس چھوٹا ہے -1 سے, یا یہ مائنس کے ساتھ یہ بڑا ہے, یہ مائنس کے ساتھ یہ چھوٹا ہے. تو دس ون از پیوٹ کالم. یہ آپ کے پاس اس -2 نے یہ بتا دیا کہ یہ آپ کے پاس پیوٹ کالم ہوگی. ٹھیک ہو گئی بات. اب کیا کریں گے نیکسٹ اسٹیج کے اندر, یہ آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے, اس رائٹ ہینڈ سائڈ کو لیں گے اور اس رائٹ ہینڈ سائڈ کو اس پیوٹ کالم کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے. جب ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ ریشو آ جائے گی 3, 2 اور 2. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں 3 آ گیا, یہ 2 آ گیا اور 2 آ گیا. اب اس میں سے کسی ایک کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا. آپ اس 2 کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس 2 کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم ڈی جنریسی کی بات چیت کر رہے ہیں, ہم ٹائی کی بات کر رہے ہیں اور ٹائی کس طریقے سے ہم بریک کریں گے. نیکسٹ اسٹیج میں ہمارے پاس کیا ہے, ہم نے یہ چوز کر لیا کہ شاید S2 ہو سکتا ہے.
دین یہ بھی ٹھیک ہے آپ کے پاس، کوئی بات نہیں. اب آپ کیا کریں گے، یہ آپ کے پاس جو 4 ہے اس کو آپ کیا کریں گے 1 بنائیں گے. کیسے بنا سکتے ہیں، 4 سے ڈیوائڈ کر دیں گے اس پوری کی پوری رو کو. جب یہ یہاں پر آپ کے پاس 1 آ جائے گا تو آپ نے رو آپریشن استعمال کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے نا، بیسیکلی پروسیس وہی ہے، اسی طریقے سے کرنا ہوگا. تو پچھلے ٹیبل میں ہم نے کیا کیا، ہم نے پچھلے ٹیبل میں وہی آئیڈینٹیفائی کیا، پہلے پیوٹ کالم، اس کے بعد پیوٹ رو. پیوٹ کالم کے اندر وہی مائنس دیکھا، اسی طریقے سے پیوٹ رو کے اندر وہی ریشو دیکھی اور اس میں سے ایک چوز کر لیا. ایک چوز کرنے کے بعد ہم نے ایک اسٹیپ کیا اور اس اسٹیپ کے اندر ہم نے کیا کیا، وہ پیوٹ ایلیمنٹ کو تو 1 رہنے دیا، باقی سب کو ہم نے 0 کر دیا. رو آپریشن ہم نے استعمال کی اور رو آپریشن وہی ہے کہ -4 ٹائم سم تھنگ -2 ٹائم سم تھنگ جو بھی آپ کرتے ہیں اور کورسپونڈنگلی ایڈ کرتے ہیں. یعنی کسی بھی ایک رو کو یہاں پر اس کیس کے اندر پیوٹ رو ڈیوائڈ بائی 4 جو آپ کے پاس نئی رو بنی تھی اس میں کیا کرنا ہے، اس میں 1 ہے، اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے کسی نمبر سے اور دوسری رو کے اندر ایڈ کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں، جہاں پہ بھی آپ نے 0 لانا ہے وہاں پر ایڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کیس کے ساتھ آپ کے پاس کیا ہو گیا کہ now x1 has entered the basis and s2 has left. آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کیا ہوا ہے کہ x آپ کے پاس بیسس میں نظر آ رہا ہے، x has become basic variable اور یہاں سے s2 غائب ہو گیا ہے. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس کیا چیز آ رہی ہے، ذرا غور سے دیکھ لیں ایک دفعہ. میں نے ابھی کیا کہا ہے آپ کو، میں نے یہ بتایا کہ x جو ہے آپ کے پاس بیسس میں آ گیا ہے، یہاں سے s2 غائب ہو گیا ہے. دوسری چیز رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ آپ کے پاس جو آبجیکٹو رو کے اندر 4 نظر آ رہا ہے اور s1 بھی 4 نظر آ رہا ہے اور x آپ کے پاس 2 ہے اور دین s3 آپ کے پاس 0 آ گیا ہے. یہ جناب پھر ایک انڈیکیشن ہے اور اس کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر بھی نیگیٹو نظر آ رہا ہے، یہ ایک پازیٹیو ہے اور باقی آپ کے پاس 0 ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، وی ول ہیو ٹو پروسیڈ فردر. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے، وی ول چوز دا پیوٹ. اب پیوٹ کیسے چوز کرنا ہے آپ نے، وہی طریقہ کار، وہی چیز، یہ آپ کے پاس پیوٹ آ جائے گا. یعنی کہ پیوٹ کالم پہلے آئے گا. پیوٹ کالم کس لیے آئے گا، کیونکہ یہاں پر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ نیگیٹو موجود ہے. ٹھیک ہے نا، اسی کو ہم نے چوز کرنا ہے نا، اور تو نیگیٹو کوئی ہے نہیں. اگر نیگیٹو کوئی اور ہوتا ہے تو پھر کمپیریزن کرتے اور اس کو سلیکٹ کرتے. اب ہمارے پاس کیا چیز ہے، دین وی ول ٹیک دی ریشوز. ریشوز کون سی ہیں، اس 4 کو ہم اس 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، یہ 2 آ جائے گا. یہ 2 ہے، اس کو ہم 1/4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا، یہ ہمارے پاس 8 بن گیا. اور یہ 0 کو آپ کیا کریں گے، -2 سے ڈیوائڈ کریں گے. یہ ذرا سا غور سے دیکھ لیجیے گا، یہاں پہ میں نے کچھ نہیں لکھا کیونکہ یہ -0 آ رہا ہے. دین واٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو، وی ہیو ٹو چوز ون آف دیز 2 and 8. ٹھیک ہے، کیا کریں گے، وہی اسٹیپ، وہی چیز آگے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. کس کو سلیکٹ کرنا ہے، obviously 2 کو سلیکٹ کرنا ہے. جب 2 کو سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر کیا آ گیا، یہ پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا. جب یہ پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا تو اس کو آپ نے 1 بنانا ہے، اس کو آپ نے 0 کرنا ہے، یہ اس ایلیمنٹ کو بھی آپ نے 0 کرنا ہے اور اس کو بھی آپ نے 0 کرنا ہے. پہلے 2 کو 1 بنائیں گے، پھر باقی سب کو 0 کریں گے. یہ آپ کے پاس اسٹیپ آیا اور اس اسٹیپ میں کیا بتایا آپ کو کہ جو y ہے آپ کے پاس یہ بن جائے گا اب آپ کے پاس بیسس اور s1 ول لیو دی بیسس. تو جب ہم اس کو s1 کو یہاں سے نکالیں گے اور کیا کریں گے، یہاں پہ ہم y کو لے آئیں گے تو ہمارے پاس یہ ایک نیا سولوشن آ جائے گا، نیا ایک آلٹرنیٹو آ جائے گا. دیکھتے ہیں کہ یہ آپٹیمم ہے یا نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا اس کے اوپر کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو یہاں پہ لکھا ہے نا، یہ -1/2 یہ تو شاید ختم ہو جائے گا، لیکن کچھ اور چیز اس رو کے اندر آپ کے پاس نیگیٹو نہ آ جائے. آگے چلتے ہیں، آگے پروسیڈ کرتے ہیں. Now y enters and s1 leaves the basis. یہی میں نے کہا ہے، یہی میں نے آپ کو بتایا، یہ ایکسپلین کیا ہے. اور یہ آپ کے پاس ایک چیز آ گئی، کیا چیز، ایک ٹیبل آ گیا. اس ٹیبل کے اندر آپ کے پاس بیسک ویریبل میں y ہے، بیسک ویریبل میں آپ کے پاس x بھی ہے اور کیا چیز ہے، s3 بھی ہے. ٹھیک ہے نا، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس 5 آ گیا ہے اور یہاں پر y کی قیمت 2 آ گئی ہے، x کی قیمت 3/2 ہے اور s3 کی قیمت آپ کے پاس 4 ہے. تو جناب اب کیا چیز ہے، یہاں پر y کی قیمت بھی آ گئی ہے، x کی بھی آ گئی ہے، s3 کی بھی آ گئی ہے اور یہاں پر کوئی بھی آپ دیکھیں نیگیٹو نظر نہیں آ رہا. کچھ نظر آ رہا ہے، اس کو اسکین کریں، جی کچھ نظر نہیں آ رہا. تو وی ول اسٹاپ ہیئر. وین وی ول اسٹاپ ہیئر تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جواب کیا ہے. لیٹس پروسیڈ اینڈ سی آپٹیمل سولوشن کیا ہے ہمارے پاس. یہ آپ کے پاس جواب آ گیا، z* is 5
x is 3/2, y is equal to 2, s3 is equal to 4, s1 is equal to s2 is equal to 0. تو آپٹیمل سولوشن آپ نے نکال لیا کس کیس کے اندر؟ جہاں پہ آپ کے پاس سولوشن ڈی جنریٹ تھا. تو یعنی کہ یہ جو ٹیمپرری ڈی جنریسی تھی اس کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اور ہمارے پاس ایک آپٹیمل آنسر آ گیا. اس کے اندر بھی وہی پروسیس کیا ہے کہ وہاں پر جو آپ نے چوز کرنا تھا کسی ایک کو چوز کیا ہے اور اتفاق سے آپ کے پاس آپٹیمل آنسر آ گیا. اب یہ جو ڈی جنریسی میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس میں سے ایک سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس آپٹیمل جواب آ جائے گا. اٹ از ناٹ نیسسری, لیکن کسی وقت یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کیس کے اندر یہ ہو گیا ہے. آگے چلیں, آگے دیکھتے ہیں فردر کے اور کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. جی آج ہمارے پاس اور کچھ موجود نہیں ہے, ہم اپنے لیکچر کو یہیں مکمل کرتے ہیں. اب ایک دفعہ ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈی جنریسی وغیرہ کو کیسے توڑتے ہیں, اس کے بعد کے جو ٹاپک ہیں اس کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے. یہ ہمارے پاس کچھ ہے 5-7 منٹ, تو ویل ٹرائی ٹو ریوائز واٹ ایور وی ہیو اسٹڈیڈ سو فار. تو جناب ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا ٹائم بچ گیا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج کچھ ٹائم بچ گیا تاکہ ہم ریوائز کر لیں, ہم دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے. ابھی تک ہم لینئر پروگرامنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک لیکچر جو ہوگا وہ ویریئنٹس کے بارے میں ہوگا اور اس کے بعد ایک ڈیولیٹی کے بارے میں بات چیت ہوگی. تو یہ لینئر پروگرامنگ یہ اگلے 2 لیکچرز میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. کافی دن سے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے بیچ میں کوئی اور ٹاپک فکس کر دیں تاکہ اس کے بعد جب ہم ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں, جب ہم اسائنمنٹ کی بات کریں تو تھوڑا سا ہمارے پاس بیچ میں بریک آ جائے. یہ جو مونوٹنی آ گئی ہے اس کو تھوڑا سا ہم چینج کریں. پچھلے 8-9 لیکچر سے آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ لینئر پروگرامنگ کے پرابلم کو لیتے ہیں, اس کے اندر سلیکٹ ویریبل انٹروڈیوس کرتے ہیں, آرٹیفیشل ویریبل انٹروڈیوس کرتے ہیں, اس کو ٹیبل فارم کے اندر لے کے جاتے ہیں, پیوٹ کالم معلوم کرتے ہیں, پیوٹ رو معلوم کرتے ہیں, اٹریشن کرتے رہتے ہیں, وہی چیزیں کر رہے ہیں. تو مونوٹنی آ گئی تھی, ہے نا. تو آج ہم ویریئنٹس کی بات کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو ریوائز بھی کرا دیتے ہیں. ہم نے جو ویریئنٹس کی بات کی ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ سمپلیکس میتھڈ ہم کو پتہ چل گیا, سمپلیکس میتھڈ ہمیں پتہ چل گیا ہے, بہت اچھی طریقے سے ہم نے دیکھ لیا ہے, اسٹڈی کر لیا ہے, ماسٹری حاصل کر لی ہے. اس کے اندر پہلی چیز تھی منیمائزیشن. اگر آپ کو میکسیمائزیشن کا طریقہ کار پتہ ہے تو آپ منیمائزیشن کے سوال سالو کر سکتے ہیں. منیمائزیشن کا طریقہ کار بالکل وہی ہے جو جیسے کہ میکسیمائزیشن کا. کیا کرتے ہیں کہ منیمائزیشن آف اینی فنکشن ایف ایکس, کوئی بھی ایف ایکس ہے اور ایکس جو ہے یا x1 x2 x3 ہو سکتا ہے, کہ منیمم آف ایف ایکس از اکول ٹو مائنس میکسیمم آف مائنس ایف ایکس. ونس اگین منیمم آف ایف ایکس از اکول ٹو مائنس میکسیمم آف مائنس ایف ایکس. یہ کر لیتے ہیں تو آپ منیمائزیشن کے سوال میکسیمائزیشن کے سوالوں کی طرح سالو کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کار ہو گئی. دوسری چیز ہم نے یہاں بتائی کہ اگر آپ کے پاس جو انیکوالٹی کے سائن ہے یہ رانگ ڈائریکشن میں ہے, آپ کو پسند نہیں آ رہی, آپ چینج کر سکتے ہیں مائنس سے ملٹیپلائی کر کے. تیسری چیز ہم نے آپ کو یہاں بتائی ڈی جنریسی کی. ڈی جنریسی سے کیا مراد ہے کہ جس وقت آپ کے پاس ریشوز آپ معلوم کرتے ہیں, آپ کے پاس ٹائی آتی ہے تو آپ ٹائی کو بریک کرتے ہیں آربیٹریلی, لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں دیتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپٹیمل سولوشن آ جائے گا. اگر آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو واپس جائیں دیکھیں شاید دوسرے طریقے سے آپٹیمل سولوشن مل جائے. تو دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی, یہ میں نے آپ کو ایگزامپل سے کر کے بتایا تھا. یہ ڈی جنریسی کی بات ہوئی. اس کے بعد باؤنڈیڈ سولوشن کی بات ہوتی ہے, ان باؤنڈیڈ سولوشن کی بات ہوتی ہے, اس کے بعد انفیزیبل سولوشن کی بات چیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہم بات چیت کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں, اس کو فردر ڈسکس کریں گے. جب میں نے سمپلیکس میتھڈ اسٹارٹ کیا تو سب بچوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت سمپل اور آسان ہوگا. ہے سمپل اور آسان, لیکن سمپلیکس سمپل سے نہیں آیا ہے. سمپلیکس ایک اور چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سمپلیکس کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس n ڈائمینشن ہے, ٹھیک ہے نا, n ڈائمینشن ہے, 2 ڈائمینشن پیپر ہوتی ہے, 3 ڈائمینشن جس میں ہم دنیا میں رہتے ہیں, 4 ڈائمینشن ٹائم بھی اگر آپ انکلوڈ کر لیں 5-6 ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس n ڈائمینشن ہیں اور n ڈائمینشن میں آپ کوئی n+1 کارنر کی فگر ڈرا کر لیں, n+1 ڈائمینشن کی فگر ڈرا کر لیں, تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس فگر کو کہتے ہیں ہم سمپلیکس فگر. مثال کے طور سے یہ 2 ڈائمینشن ہے نا آپ کے پاس, یہ جو پیپر ہے پلین پیپر ہے, اس کے اوپر یہ 2 ڈائمینشن ہوتی ہے. اس 2 ڈائمینشن کے اندر جو فگر ہوگی جس کو ہم سمپلیکس کہیں گے وہ کون سی ہوگی؟ وہ ٹرائنگل ہوگی. ٹرائنگل کتنے ہوتے ہیں؟ اس کے 3 کارنر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 3 کارنر ہوتے ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم سمپلیکس کہتے ہیں. ٹرائنگل از اے سمپلیکس ان 2 ڈائمینشن. اسی طرح سے 3 ڈائمینشن ہے اس دنیا کے اندر ایک فگر جسے ہم کہتے ہیں ٹیٹراہیڈرن, جس کے 4 کارنر ہوتے ہیں, جس کے اندر 4 ٹرائنگلس ہوتی ہیں. ٹیٹراہیڈرن کیا ہوتی ہے؟ از اے 4 کارنر فگر ان 3 ڈائمینشن, اس کو بھی سمپلیکس کہیں گے. تو ٹیٹراہیڈرن
is a 4-corner figure in 3 dimension. It's called a simplex. تو simplex کیا چیز ہوئی؟ جو ابھی تک میں بتاتا آ رہا ہوں, ابھی تک ڈسکس کرتا آ رہا ہوں. simplex یہ ایک فگر ہوتی ہے جو کہ جس کے کارنر ایک زیادہ ہوتا ہے جتنی ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں. اگر 6 ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کے 7 کارنر ہونا چاہیے. 7 کی بات کرتے ہیں تو 8 کارنر ہونا چاہیے. یہ کہاں سے ایک چیز آتی ہے؟ یہ جناب جب گرافیکل میتھڈ میں آپ کو بتا رہا تھا تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ ریجن سولوشن اسپیس ہیں جو کانسٹینٹ ہے, وہ ریسٹرکشن کرتی جاتی ہیں اور وہ کٹ کرتی جاتی ہیں, اور وہاں سے یہ فگرس بنتی ہیں. اگر وہاں دیکھیں اس 2 ڈائمینشن کے اندر تو آپ کو پاس ٹرائنگولر فگرس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. تو یہ جناب سمپلیکس میتھڈ ہے کہ ہم وہاں سے ریڈیوس کرتے جاتے ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو ریچ ٹو دی آپٹیمل سولوشن. تو یہ سمپلیکس میں نے سوچا کہ آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں. واٹ از سمپلیکس؟ سمپلیکس از اے فگر which has n+1 corner and it's in n dimension. Any n dimensional figure, any n+1 corner figure in n dimension is called simplex. Or in an n dimension, if you can draw a figure of n+1 corners, that will be called simplex. تو یہ جناب simplex تھا, اور اسی کی بیسس پہ ہم یہ سالو کرتے چلے آ رہے ہیں. simplex میتھڈ میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ ایک پیوٹ کالم دیکھتے ہیں, پیوٹ رو دیکھتے ہیں, پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کرتے ہیں, اور اس کے بعد رو آپریشنز کرتے ہیں. ساری کی ساری چیزیں جن بچوں نے لینئر الجبرا پڑھا ہوگا, جن بچوں نے رو آپریشنز پڑھی ہوں گی, میٹرسز پڑھی ہوں گی, ان کے لیے یہ چیزیں آسان ہوں گی. جن بچوں نے نہیں پڑھا ہوگا تو ان کے لیے تھوڑی سی یہ مشکل ہوگی, لیکن اگر ایک دفعہ وہ رو آپریشنز دیکھ لیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہونی چاہیے. جب ہم رو آپریشنز کی بات کرتے ہیں تو میٹرسز کے اندر 3 رو آپریشنز استعمال کی جاتی ہیں اور وہ الاؤ ہوتی ہیں. اب میٹرسز کیا ہوتی ہے؟ ایک فگر ہوتی ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک پریزنٹیشن ہوتا ہے نمبرز کو لکھنے کا. اور اس کے اندر کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس اگر آپ روز دیکھیں, آپ کے پاس کالمز بھی ہیں, لیکن 3 رو آپریشنز ہیں کہ کوئی سی بھی 2 روز کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں کہیں پر بھی. کسی بھی رو کو کسی نمبر سے آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. کسی رو کے اندر کسی رو کا ملٹیپل ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس سیکنڈ رو ہے اس کو آپ 7 سے ملٹیپلائی کرنا چاہیں اور تھرڈ کے اندر ایڈ کریں تو کر سکتے ہیں, آزادی ہے. تو یہ 3 جو آپریشنس ہیں یہ الاؤ ہوتی ہیں, اور اسی کی مدد سے ہم نے سمپلیکس ٹیبلوں کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہاں پر کیا کرتے ہیں سمپلیکس کے اندر کہ آپ کے پاس جو پیوٹ کالم ہے اس کے اندر پیوٹ ایلیمنٹ کو تو 1 رہنے دیتے ہیں, باقی سب جگہ پر آپ کیا کرتے ہیں 0 لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کچھ اسی طرح کی بات چیت ہوتی ہے جہاں پہ ہم میٹرکس کا انورس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا طریقہ کار بتایا تھا میں نے؟ اگر آپ نے میرے ساتھ لینئر الجبرا پڑھا ہوگا تو اس میں یہ کہ میٹرسز یہاں پہ لکھتے ہیں, اس طرف آئیڈینٹی میٹرکس لکھتے ہیں, اور ہم یہاں پہ رو آپریشن کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی یہاں پر آئیڈینٹی میٹرکس لے کے آتے ہیں, اور یہاں پہ جو میٹرکس بنتی ہے وہ انورس میٹرکس بن جاتی ہے. تو اسی طرح کی کچھ یہاں پہ آپریشن کرتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس جو 2 پورشن ہوں گے اس کے, کس کے جو آپ کے پاس ٹیبلو بنا ہوگا, ایک کے اندر تو ایکس وائی زیڈ جو آپ کے پاس نان بیسک ویریبلس ہیں, اور دوسری سائڈ پہ آپ کے پاس S1 S2 S3 جو آپ کے پاس بیسک ویریبلس ہیں. اس کے اندر کچھ ویلیوز ہوگی اور یہاں پر آپ کے پاس آئیڈینٹی ہوگی. الٹیمیٹلی یہ آئیڈینٹی آپ کے پاس, یہاں پر آپ کے پاس ویلیوز ہوں گی اور یہ آئیڈینٹی ہوگی. الٹیمیٹلی یہ آپ کے پاس آئیڈینٹی بن جائے گی اور یہاں پر کچھ ویلیوز آئے گی. کسی وقت موقع ملے گا تو اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں پھر اسی ٹاپکس کے ساتھ یعنی ویریئنٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی, جس کے اندر کچھ اچھی چیزیں اور ڈسکس کریں گے. باؤنڈری سولوشن کی بات کریں گے, ان باؤنڈری سولوشن کی بات کریں گے, اور سولوشن اسپیس وغیرہ کی بات کریں گے. جب تک ان کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کر لیجیے گا. کسی جگہ اگر میں نے جلدی میں کوئی ایک آدھ بات شاید غلط کہہ دی ہو تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس جگہ پر آپ نے یہ بات صحیح نہیں کی ہے یا کوئی کنٹراڈکشن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس وقت تک اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, اپنے ملک کا خیال رکھیے گا, ایکسرسائز جاری رکھیے گا, اور یہ کوشش کیجیے گا کس طریقے سے اپنے ملک کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. آپ کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ان لیکچرز کو فالو کریں اور ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کریں. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم.